جماعت ششم، آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور ہم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ایک شعر کی آپ کو تشریح میں نے کروا دی تھی، تو آج ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو میں نے آپ کو سمجھایا. ٹھیک ہے، یہ اب آپ جب لکھیں گے شعر نمبر 2، اب میں شعر نمبر 2 آپ سے یہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب. میں بہت آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا، آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ لکھ بھی لیں گے. یعنی میں اتنی تیز نہیں بولوں گا، بلکہ میں آہستہ 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 بولوں گا تاکہ آپ اپنے ہاتھ میں قلم لے کے پینسل لے کر مارکر لے کر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی ہے بس وہی رب، یہ شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر راشد الخیری ہیں، یہ حوالہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے ہے الفاظ معنی، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. رب کا مطلب ہے پالنے والا، فانی کا مطلب ہے ختم ہونے والا. ٹھیک ہے، اور ما سوا اس کے سوا. تو اس شعر میں شاعر کا نام آپ ضرور لکھیں. راشد الخیری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہی ذات ہے جو ساری دنیا کو پال رہی ہے، اور باقی سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ صرف اس کے سوا صرف ایک ہی ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، وہ باقی رہے گا. باقی ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا وجود باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی مختصر تشریح ہے. آگے ہے شعر نمبر 3. کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جھمیلا. اب جھمیلا کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جھمیلا کا مطلب ہے بکھیڑا. ٹھیک ہے، کافی ہے وہ اکیلا، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. باقی سب کچھ ایک جھمیلا ہے، ایک بکھیڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا وجود ہے جو ساری دنیا کے لیے کافی ہے، ساری دنیا کو وہ چلا رہا ہے. باقی سب کچھ ایک بکھیڑا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 4 ہے وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں. اب خالق کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہے، خالق پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، خالق جہاں، وہ پیدا کرنے والا ہے. جہاں کا مطلب ہے دنیا، کائنات. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے اور بنایا ہے. وہ رازق جہاں ہے، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے ساری دنیا کو. رازق جہاں، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کا رزاق وہی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر ایک کو، ہر جاندار کو جو کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کو رزق دیے جا رہا ہے. نمبر 5 ہے حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا. حاکم حکمران. ٹھیک ہے نا، بحر و بر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بر کہتے ہیں خشکی کو، یعنی خشکی سے یا مراد زمین. تو شاعر یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں راشد الخیری اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے. وہ سمندروں پر بھی حکمرانی کر رہا ہے، اور سمندروں میں رہنے والی ساری مخلوق، جن میں مچھلیاں شامل ہیں، جن میں بہت سے جانور شامل ہیں، اور ایک کائنات آباد ہے زمین کے اوپر، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی حکمران ہے، اور سمندر پر بھی اللہ تعالیٰ حکمرانی کر رہا ہے. یعنی بحر و بر کا مطلب ہے کہ سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ حکمران ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے ہر جگہ پر. تو پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ مالک ہے خشک و تر کا. اللہ تعالیٰ
کی ساری دنیا ملکیت ہے۔ ملکیت سے مراد ہے کہ وہ مالک ہے۔ کس جگہ کا مالک ہے؟ چاہے وہ خشکی ہو چاہے وہ تری ہو، یعنی زمین ہو یا سمندر ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے اوپر دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، جو آسمان جو بلندی سے، پہاڑوں کی بلندی سے زمین پر گرتی ہیں، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا۔ ٹھیک ہے، آگے چھٹا ہے فرش زمین اسی کا، عرش بریں اسی کا۔ عرش بریں کیا مراد ہے؟ عرش بریں کا اب آپ اس کو دیکھیں، عرش بریں آسمان، ٹھیک ہے، فرش زمین زمین کا فرش اسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، زمین کو فرش بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس کو زمین کے فرش پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ اسی کا ہے، یعنی زمین کا فرش بھی اسی نے ہی بنایا ہے، اور آسمان کی بلندی میں جو ستارے ہیں، جو چاند ہیں، جو سورج ہے، اور بہت سی ایسی تخلیقات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، جن میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی تک انسان دریافت نہیں کر سکا، انسان کو معلوم نہیں ہو سکی۔ بہت سے سیارے ایسے ہیں، بہت سی ایسی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ انسان کی نظر سے اوجھل ہیں۔ یہ تشریح بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور زمین اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے کہ ہم اس پر رہ سکیں۔ وہ ہمارے لیے رہنے کے لیے اس نے فرش بنا دیا ہے، اور بلند و بالا آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 7 ہے از ماہ تاب ماہی ہے اس کی بادشاہی۔ اللہ تعالیٰ ماہ کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے، ماہ کہتے ہیں چاند کو، بماہی مچھلی تک، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو۔ ٹھیک ہے، تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی بلندی میں چمکنے والے چاند سے لے کر زمین کی گہرائی میں رہنے والی مچھلی تک اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یعنی کہنا وہ یہ راشد الخیری کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرف بھی نظر اٹھائی جائے، آسمان میں نگاہ کی جائے یا زمین پر دیکھا جائے، تو اللہ کی بادشاہت ہی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان میں جتنے بھی سیارے، ستارے اور اجرام فلکی، جنہیں آپ گیلیکسیز کہتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم سمندر پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں پر رہنے والی جتنی بھی تخلیقات ہیں، جو بھی مخلوق وہاں آباد ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، اور سب پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ پہلے 7 اشعار کی تشریح تھی جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے، اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ آپ یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے بعد اس کو لکھیں اور بار بار لکھیں اور پریکٹس کریں، اس کی بار بار مشق کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں اور بار بار لکھیں، کیونکہ لکھنے سے آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی، اور آپ کی لکھنے کی رفتار بھی، رائٹنگ پاور بھی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی نوٹ بکس کو آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائیے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بچے کی نوٹ بک ہے، اس نے اوپر باقاعدہ کور کیا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں اس کا پورا اس نے خوبصورت بنا رکھا ہے، اس کو خوبصورت کور کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس نے یہ دیکھیں اس نے اپنا نام، اور آگے یہ دیکھیں سارا کچھ خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خوبصورت طریقے سے اپنی کاپی کو بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔